ناول حصار یار، قسط نمبر 9، رائٹر بائی رابعہ خان۔ گاہے بگاہے وہ بی جان پر نظر ڈالتا تھا مگر اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ 4 سال قبل وہ اس سے اتنا نہیں جھجکتی تھی اور نہ ہی اتنا گریز آڑے آتا تھا۔ ہاں البتہ اب جب کہ اس نے بہت سے ماہ اس سے دور رہ کر گزارے تھے تو یہ جذبات اس پر یک دم ہی وارد ہوئے۔ وہ ایک بااعتماد لڑکی تھی، حق بولنے والی اور غلط بات پر آگے والے کو ٹوک دینے والی۔ فطری جھجک اور فطری حیا اس میں تھی، مگر جب بھی کوئی غلط کاری اس کے سامنے آتی تو وہ خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ عموماً اس کے لبوں پر خاموشی ہی رہتی تھی، مگر جب وہ غصے میں آ کر بولنا شروع کرتی تو پھر ایک ہی سانس بے دریغ بولے جاتی۔ زمان اکثر کہا کرتے تھے کہ عمل ویسے کبھی کسی چیز کا اظہار نہیں کر سکتی، مگر ہاں اگر اسے غصہ دلایا جائے تو وہ فرفر بولنے لگ جائے گی۔ ابھی بھی اس نے بامشکل چلنے والی زہر مار کے کرسی سے اٹھ گئی۔ تینوں نے بیک وقت سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ان کے ایسے دکھنے پر سٹ پٹائی۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ سب سے پہلے آغا جان بولے تھے۔ جی آغا جان۔ اس کے سر ہلانے پر وہ ذرا حیران ہوئے۔ اتنی جلدی؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا بی جان بول پڑی۔ یہ اس کا روز کا معمول ہے زمان، ایسے ہی ناشتہ کرتی ہے۔ یہ 1000 دفعہ کہا ہے کہ ناشتہ ڈھنگ سے کیا کرو، کچھ کھایا کرو ٹھیک سے، مگر نہیں، ایسے ہی ایک دو نوالے لے کر اٹھ جاتی ہے۔ ایک چڑیا بھی زیادہ کھاتی ہوگی تم سے عمل۔ آخر میں خفا سی نگاہ اس پر ڈالی تو بے ساختہ ہی اس کی نگاہ ولی پر پھسلی۔ اس کے گال میں پڑتا گڑھا نمایاں تھا، مطلب اس نے اپنی امڑتی مسکراہٹ روکی تھی۔ دوسری جانب زمان نے اپنے اب کے کچھ اور حیرانی سے اسے دیکھا۔ پہلے تو ٹھیک سے کھاتی تھی کھانا، اب کیا ہوا ہے؟ اف، اس کا دل کیا بس رونے لگ جائے۔ جتنا جلدی یہاں سے نکلنا تھا بات اتنی ہی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ میں زیادہ کھاتی ہوں بابا؟ ابھی بھی کھایا ہے، لیکن اب جتنی بھوک لگے گی اتنا ہی کھاؤں گی نا، اس سے زیادہ کیسے کھا لوں؟ وہ رو نہیں رہی تھی مگر اسے لگا کہ وہ اب بس رو دے گی۔ ولی نے نرم مگر سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر بی جان کی جانب متوجہ ہوا۔ کوئی بات نہیں بی جان، ابھی بی بی کو جانے دیں، یہ بعد میں کھا لیں گے۔ دراصل کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صبح ہی صبح بھوک نہیں لگتی، وہ کچھ دیر بعد بھوک محسوس کرتے ہیں اور تب بھی ٹھیک سے کھا سکتے ہیں۔ بی بی ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ ٹھیک طرح ہی کھاتی ہیں، بس ٹائمنگ کا فرق ہے۔ بہت سبھاؤ سے اس نے بی جان سے کہا، مگر بی جان کو تو جیسے موقع ہی مل گیا تھا۔ اور یہ تم نہیں جانتے اسے اپنی بھوک کا ٹائم خود خراب کیا ہے، اسی لیے اب اسے بھوک نہیں لگتی۔ ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا، اسے 100 آوازیں دے کر بلانا پڑتا ہے کھانے کے لیے۔ خود کبھی جو یہ کچن میں جھانک جائے کھانے کے لیے ممکن ہی نہیں۔ عمل اس سارے عرصے میں سر زور زور سے نفی میں ہلا رہی تھی اور ملتجی نگاہوں سے آغا جان کو دیکھ رہی تھی بس۔ اب اور سوال نہیں تو ان سوالوں کے جواب میں ڈانٹ یقینی ہوگی۔ ولی نے لب سمیٹ کر مسکراہٹ دبائی۔ اس کے دائیں کال میں بڑھتا ڈمپل ایک پل کو بھی غائب نہیں ہوا تھا۔ یہ تو بیٹا غلطی ہے آپ کی، کھانا آپ کو وقت پر کھانا چاہیے، یہ 2-4 نوالوں سے نہیں ہوتا کچھ بھی۔ ایک دفعہ آپ کی قوت مدافعت کمزور ہو گئی نا تو پھر اب بیمار رہنے لگو گی ہر وقت، ایسے نہیں کیا کرو بچے۔ آغا جان نے بہت نرمی سے اسے نصیحت کی تو اس نے سر ہلایا اور غیر محسوس طریقے سے واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ ولی پوری طرح سے ناشتہ کی جانب متوجہ ہوا۔ خفا سی عمل نے چائے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر چائے کپ میں انڈیلی۔ بھورا سا گرم مایا کپ میں ندی کی صورت گرنے لگا۔ وہ اب پھر سے زمان اور بی جان کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ لو اب جب بیٹھی ہی ہو تو ڈھنگ سے ناشتہ بھی کر لو، دو پراٹھا۔ بی جان کے پوچھنے پر پھر سے سب اسے ہی دیکھنے لگے تھے۔ اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ولی سے اب اس کی اور بیچارگی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ بی جان یہ پراٹھا مجھے دے دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، آپ کو تو پتہ ہے میں شہر میں آپ کے پراٹھوں کو کتنا مس کیا کرتا تھا۔ بچوں کی طرح کہا تو بی جان نے ایک پل کے لیے بھی سوچے بغیر مسکراتے ہوئے سنہرا سا پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ جیسے ہی نورا کو مزید پراٹھوں کے لیے آواز دینے لگی تو وہ یکدم اٹھ کھڑی۔ میں جاتی ہوں بی جان، میں بنواتی ہوں، ابھی پھر کھا لوں گی، آپ لوگ کریں ناشتہ۔ اس کے بولنے پر بی جان نے سر ہلایا تو اس کی نظر بے ساختہ اپنی محسن پر پڑی، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے قدم آگے کی جانب بڑھائے، لیکن دل ہمک ہمک کر اس کی نسواری آنکھوں کو دیکھنے کی چاہ کر رہا تھا، مگر نہیں، وہ کیسے مڑ سکتی تھی، وہ کیسے مڑ کر دیکھ سکتی تھی؟ مگر پھر اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پیچھے دیکھا اور پھر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ یہ شخص بنا کچھ کہے سب جان جاتا تھا، اس لیے تو لوگوں کو اپنا عادی بنا لیتا تھا۔ یہ اس
उसकी अजीब अजीब से अंदाज में हुई मुलाकात अब दुरुस्त सिमत में सफ़र करने लगी थी, मगर इस सारे अरसे में इसकी झिझक कई गुना बढ़ गई थी, जिससे अब अमल को उलझन होने लगी थी। आज अस्सलाम वालेकुम, शनासा सी आवाज़ पर वली ने फाइलों में से चेहरा उठाया। सुबह की ताज़ा सी रोशनी खिड़की के रास्ते के ऑफिस में गिर रही थी। टेबल पर धनी बहुत सी फाइल्स खुली थी और कुछ को देखना भी बाकी था। वालेकुम सलाम, बैठो, सलाम का जवाब देती इसने इसे हाथ से बैठने का इशारा किया। फिर पुश्त कुर्सी से टिकाकर इस नौ उम्र से लड़के को गहरी नज़रों से देखा। वो गोल गले वाला स्वेटर और रफ सी जीन्स में मलबूस अपने मखसूस लाउबाली अंदाज से खासा मुख्तलिफ लग रहा था, एकदम गहरा और बहुत पुरस्कार सा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वली सर, मामूल के बरखिलाफ बात किसी भी लतीफ़े से शुरू किए बगैर इसने कहा, तो वली ने आपकी आंखें सुकेड़ कर इसे देखा। कहो। इसका अंदाज मोहतात था। मैं पिछले कई दिनों से आपका माजी छान रहा था। जानता हूँ वली के स्कूल में फ़र्क नहीं आया। मैं आपको हाशिम सरकार के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वो चंद पल इसे देखता रहा। क्या बताना चाहते हो और क्यों? दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, राइट? मोहसिन ने कहकर ताईदी अंदाज में अबरू उठाया, तो वली ने आंखें सुकेड़ कर इसे देखा, जैसे जांच रहा हो कि वो कितने पानी में है। और दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन? वली के जवाब पर मोहसिन के चेहरे पर एक तल्ख सा तबस्सुम फैल गया। फिर वो ज़रा आगे होकर वली की निस्वारी आंखों में झांका। क्या आपको लगता है कि मैं इसका दोस्त हूँ? लगने ना लगने से क्या होता है मोहसिन? मदीना की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले अक्सर मुनाफिक हुआ करते थे। इसकी बात पर मोहसिन के अबरू ताज्जुब से ऊपर को उठे थे। मैं अगर आपका दोस्त नहीं होता तो कभी डबल एजेंट के तौर पर काम नहीं करता। साफ लफ्ज़ों में कहो मोहसिन। ओके। मलिक की तंबीह पर वो सीधा होकर बैठा। हाशिम ने मुझे हायर किया था आपकी ज़िंदगी खंगालने के लिए। जानता हूँ। आप जानते थे? मोहसिन चौंका था। इसे इस बात का अंदाज़ा था कि वली की खोज के बारे में वाकिफ़ है, मगर इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि इसे ये भी मालूम होगा कि इसे हायर करने वाला कोई और नहीं, हाशिम था। कब से जानते हैं आप? वो मशकूक हो चुका था, मगर वली वैसे ही बैठा रहा। जिस रात तुमने हुडी पहनकर मेरे ऑफिस में पहली नकब लगाई थी, उस रात से। आपको कैसे पता चला? इसकी बात बहुत कमज़ोर लग रही थी। वली मुस्कराया। अरसे से और चल क्या रहा है मोहसिन? ये हाशिम, इसे क्या लगता है कि ये नूराबाद में बैठकर कोई बात करेगा और वो बात मेरे कानों तक नहीं पहुंचेगी? आई मीन सीरियसली, इसने मुस्कुरा कर सर झटका था। ये दुनिया तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा छोटी है मोहसिन, और इस दुनिया का ये छोटा सा हिस्सा तो और भी छोटा है। यहाँ किसी का राज नहीं है। ज़रा निगाहों को सुकेड़ कर देखो तो फिज़ा में सब आसार अपना आप अश्कार शुरू कर देते हैं। ये तो फिर एक भरपूर प्लानिंग से किया गया काम था। तुम्हें क्या लगता है कि हर गली कूचे में मौजूद लोगों से दोस्ती मैंने क्यों कर रखी है? ज़ाहिर है अपनी शादी पर तो बुलाना नहीं है मैंने इन्हें। मोहसिन की आंखें हैरत से फैली हुई थी और लब बेयकीनी से वाह थे। आपने कभी मुझे नहीं कहा कि आप सब जानते हैं? तुमने कभी पूछा ही नहीं। वो लापरवाही से कंधे झटक कर कहा। तो मोहसिन पल में संभला। सामने बैठा ये बंदा इसके घर की काम वाली नहीं था कि जिस पर वो धौंस जमा कर वो इसे हैरान कर देता। वो उसे कई कदम आगे था और हैरत तो ये थी कि इसने इन कदमों के निशान तक मिटा रखे थे। और क्या क्या जानते हैं आप? ये भी कि तुम हुसैन और हाशिम में से किसी एक की मौत को देखना चाहते हो। इसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। थूक निकल कर इसने वली को देखा। वो भी इसे ही देख रहा था। आपको कैसे पता? पता है बस, लेकिन तुम बताओगे क्यों मौत चाहती हो इनकी? इसने आपके इनकी नरमी से पूछा, तो मोहसिन चंद पल सर झुकाकर खामोश बैठा रहा, जैसे जमा तफरीक कर रहा हो। इससे क्या बताना चाहिए और क्या नहीं? जब मौत के सफ़र पर निकलने का अहद साथ करते हैं तो फिर अपने साथी से कुछ नहीं छुपाते। गद्दारी के ज़मरे में आता है ये सब। इसकी बात पर मोहसिन ने गहरा सांस लिया और फिर इसे देखा। हुसैन ने मेरे घर वालों को कत्ल करवाया था, इसने कहकर चंद लम्हों का वक्फा किया। मैं 13 साल का था इस वक्त। मेरे बाबा और मेरी माँ काम किया करते थे हुसैन की हवेली में। एक कमीन नौकर से ज़्यादा की हैसियत नहीं थी मेरे वालिदैन की, मगर मेरे बाबा फिर भी इसके तलवे से लगे रहे। वो हमारे छोटे से घराने को गुर्बत की सूली पर नहीं लटकाना चाहते थे। इसी दौरान मेरे बाबा के कान में इसके किसी राज की भिनक पड़ गई। ना सिर्फ बाबा को पता चला बल्कि माँ भी जान गई थी इस बात को। इसलिए इसने मेरे घर वालों को, इसने पल को रुक कर गुलाबी पड़ती आंखें मसली।
میرے بڑے بھائی، بابا اور ماں تینوں کو رات کی تاریکی میں ہی کرائے کے قاتلوں کے زیر قتل کروا دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے بابا، ماں اور رئیس بھائی کی دائیں جانب والی پسلیوں کی جگہ پر بڑے بڑے گھاؤ تھے۔ اور جانتے ہیں اس نے گیلی آنکھیں اٹھائیں۔ ولی ترہم سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انہیں 7 دفعہ ایک ہی جگہ چھرے مارے گئے تھے۔ اس کی آخری بات پر وہ چونکا۔ 7 دفعہ چھرا؟ اس کے کانوں میں ایک دم سے کرب کی بات گونجی تھی۔ میرے آپا کو 7 دفعہ چھرا مارا گیا تھا۔ تم شیور ہو کہ 7 دفعہ ہی مارا تھا چھرا؟ بالکل۔ اس کے استفسار پر محسن نے سر ہلایا تھا۔ ولی نے مٹھی بند کر کے لبوں پر جمائی۔ فضا میں تیرتے ساکت نقطے آپ کے جڑنے لگے تھے۔ پھر تم کیسے بچ گئے؟ اب کہ وہ سنجیدگی سے آگے ہو کر بیٹھا تو محسن نے گہرا سانس لیا۔ میں زیادہ تر اپنے ماموں کی گھر رہا کرتا تھا۔ ان کا گھر شہر میں تھا، اس گاؤں سے خاصا دور۔ اگر میں بھی اس رات اپنے گھر میں ہوتا تو مجھے بھی قتل کر دیا جاتا، مگر میں بچ گیا۔ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر اختتام پر ایک نہ ایک سروائیور رہ ہی جاتا ہے جو اس چکر کو پھر سے شروع کرتا ہے۔ اور وہ ایک پل کو ٹھہرا۔ اس جرم کا سروائیور میں ہوں۔ آخر میں اس کی بات بہت سرد ہو گئی تھی، یکدم سپاٹ اور غراتی ہوئی۔ یہاں بہت سے سروائیور ہیں محسن، حوصلہ رکھو، ان کے شروع کیے گئے انتقام کے چکر اب الٹی طرف چلیں گے۔ خیر تم بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو مجھے ہاشم کے حوالے سے؟ اس کی بات پر محسن پہلے تو اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر جب وہ بولا تو ولی کے جسم کا عضو سن پڑتا گیا۔ اسے لگا کہ کسی نے اس کے پورے وجود کو ٹھنڈے یخ سمندر میں ڈال دیا ہو۔ شادی کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی۔ ایک ہفتہ یوں ہی پر لگا کر گزر گیا اور پھر رسم حنا سے ایک روز قبل کی رسم کا وقت آ گیا۔ آج حویلی میں پھر سے خوب چہل پہل تھی۔ ملازمین کی پھرتیاں اور بی جان کی ہدایتوں کو دلچسپی سے دیکھتی عمل نے آخر میں پرجوش ہو کر بی جان کو پکارا تھا۔ بی جان کتنے بجے تک جانا ہے آج؟ بس ابھی مغرب کے بعد نکلنا ہے ہم نے۔ یہ ولی کدھر ہے صبح سے؟ دیکھو تو صحیح ذرا اس سے، جو ذرا خیال ہو اسے گھر آنے کا۔ اور جو ٹوکری میں نے مٹھائیوں کے منگوائے تھے وہ اب تک آئے؟ تحائف کو ایک جانب سلیقے سے رکھتی مصروف سی بی جان نے چہرہ اٹھا کر عمل کو دیکھا تو وہ سیدھی ہوئی۔ میں نے فرید سے کہا تو تھا لیکن پتہ نہیں۔ پتہ نہیں؟ بی جان کی بے یقین سی آواز پر وہ ایک دم صوفے سے اتری اور کچن کی جانب بھاگی۔ کچن میں ڈھیروں ڈھیر مٹھائیاں، ہار، پھول اور نہ جانے کیا کیا لا بلا رکھا تھا، مگر وہاں مٹھائی کے ٹوکرے ہرگز بھی نہیں تھے۔ اس نے پریشانی سے آگے آ کر دیکھا، مگر ٹوکرے ہوتے تو نظر آتے نا۔ عصر ڈھلنے والی تھی اور مغرب کا وقت قریب تھا، ایسے میں شہر سے مٹھائی کے ٹوکرے لانے میں بہت وقت لگ جانا تھا اور بی جان نے یہ کام اسے سونپا تھا۔ خدایا! اس نے گھبرا کر اپنے پیچھے راہداری میں جھانک کر دیکھا۔ بی جان مصروف سی لاؤنج میں بیٹھی تحائف رکھوا رہی تھی۔ انگلیاں مروڑ کر اس نے رخ دوبارہ سے اندر کی جانب موڑا اور پھر ایک فیصلہ کرتی باہر آئی۔ کیا ہوا؟ مٹھائی لے آیا فرید؟ ان کے پوچھنے پر اس نے مزے سے اس بات میں سر ہلایا اور باہر کی جانب بھاگی۔ بی جان اب قدرے اطمینان سے باقی کام نپٹا رہی تھی۔ اس نے یہاں وہاں فرید کو تلاشا کہ اسے جلدی سے شہر بھیجے، مگر فرید تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ اسی پل حویلی کے گیٹ سے ولی کی کار اندر داخل ہوئی۔ ایک پل کو اس کی چمکتی ہیڈ لائٹس کو دیکھا اور پھر دوپٹہ شانوں پر درست کرتی اس کی کار کی جانب بھاگی۔ وہ جو دروازہ کھول کر اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا، اسے اس طرح آتے دیکھ کر قدرے چونکا۔ ولی؟ اس نے سانس لیا، بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ ولی نے ایک نظر حویلی کے داخلی دروازے پر ڈالی اور پھر اسے دیکھا۔ اندر چل کر بات کرتے ہیں بی بی۔ اس کا انداز محتاط تھا، مگر امل نے جلدی جلدی نفی میں سر ہلایا۔ ہم ابھی اندر نہیں جا سکتے، بی جان نے مجھے ایک کام کہا تھا اور میں نے وہ کام فرید سے کرنے کو کہا بھی، مگر وہ کہیں اور مصروف ہو گیا اور وہ کام رہ گیا ولی۔ بی جان کو پتہ چل گیا نا تو وہ وقت سے پہلے میری شامت لے آئیں گے۔ اس نے روحانسی ہو کر کہا تو اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ کیسا کام؟ اور فرید کو بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کیوں نہیں کہا آپ نے؟ بولیں، کون تنگ کر رہا ہے آپ کو؟ اس کے برہم سے استفسار پر عمل جو کچھ کہنے لگی تھی یکدم رک گئی۔ تنگ؟ کوئی کیوں تنگ کرے گا مجھے؟ اس نے حیران ہو کر اسے پوچھا تو ولی جو غصے میں ابھی کچھ کہنے لگا تھا ایک دم رکا۔ کوئی تنگ نہیں کر رہا آپ کو؟ پھر کیا کسی نے بلیک میل کیا ہے؟ اوفو، عمل نے جلدی سے اسے روکا۔ ولی مجھے کوئی تنگ نہیں کر رہا اور نہ کسی نے بلیک میل کیا ہے۔ میں بس آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے شہر سے 1-2 ٹوکرے مٹھائی کے لا دیں، بہت اچھی سی پیکنگ میں مٹھائی۔ وہ پل کو ٹھہرا۔ جی ہاں، آپ تو پتہ نہیں کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، بھلا میں کون سا
मैं कौन सा साइबर क्राइम हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ जो कोई मुझे ब्लैकमेल करेगा? और खुदा के लिए जल्दी जाकर ले आए मिठाई, नहीं तो बीजान से पड़ने वाली डांट के जिम्मेदार आप होंगे। अपना किया सब इसने वली पर डाला तो इसने हैरत से देखा। मैंने क्या किया है? क्या मतलब क्या किया है? मैं कह दूंगी बीजान को कि मैंने तो वली से कहा था मिठाई के टोकरे लाने को, मगर वो तो गए ही नहीं। फिर बीजान आपसे पूछेंगी कि जनाब क्या मसला था, गए क्यों नहीं, और इस तरह मेरे हिस्से की डांट आप खाएंगे। आपकी वो सुकून से खड़ी से गोया खबरनामा सुना रही थी। वली ने इसकी चालाकी पर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। गलत कहते हैं लोग आपको मासूम, कोई अगर आपकी ये राह वाली चालबाज़ियाँ देख लेना तो इसने आपको मासूम कहने से वहीं तौबा कर लेनी है। वो अब दोबारा से मलाल के साथ कहता गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर अंदर बैठ रहा था और वो इसकी बात पर बेसाख्ता हंस दी। जब वो गाड़ी निकाल के ले गया तो इसने मुस्कुराकर सर झटका और अंदर की जाने बढ़ी। बहुत से लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ थी इसके बारे में। हाँ जी, आप लोगों को भी हैं। अमल मासूम ज़रूर थी मगर बेवकूफ़ हरगिज़ भी नहीं थी। इससे भी लोगों को बातों से घेरना आता था। इन्हीं के अल्फाज इनके मुंह पर लौटाकर इनका जायका चखाना भी आता था इससे, मगर वो इस सब का इजहार खुल्म खुला नहीं करती थी। कोई इसका रेड जोन क्रॉस करता तो इससे इन्हें हाथ से पकड़कर दायरे से बाहर निकालना आता था। वो अम्मल ज़मान थी, एक इंतहाई बारीक वेन और ज़िरक सी लड़की। क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि जिस जंगल में वली ने सरवाइव किया था, अमल भी इसी गहवारे में बड़ी हुई थी। वो भी हवेली की सियासतों को बचपन से झेलती आई थी। इससे भी हवेली वालों के अंदाज व तवार आते थे, इससे भी सब आता था, मगर क्या किया जाता। आगे बढ़ती अमल ने एक बार फिर मुस्कुराकर सर झटका था। जब लोग ही इसे छोटी सी लड़की समझ कर आगे बढ़ जाते थे तो वो भी इनकी गलत फहमियों को दूर नहीं किया करती थी। भला अगर कोई इससे मुतासिर हो रहा था तो इसमें इसका क्या जाता था। आखिर में मासूमियत से ईशान ने उठ गए। मगरिब की नमाज पढ़ी गई, फिर सब तैयारों में मशगूल हो गए थे। बीजान तेज़ी से हिदायत देती मुलाजमीन को दौड़ा रही थी। जमान भी एक जानिब को खड़े अपनी कल्फ लगी सफ़ेद बेदाग कमीज़ की आस्तीन के कफ बंद कर रहे थे। फिर रुककर इस ज़मानी को देखा जो गहरे जामनी से शनील के जोड़े में मलबूस, कानों में चमकते हीरों के टॉप पहने बहुत बावकार और खूबसूरत लग रही थी। इसी पल अमल ज़ीनों से उतरी। इसने आज सुनहरी सिल्क की फ़्राक पहन रखी थी। वो लॉन्ग फ़्राक थी जिस पर जगह जगह सितारों का बारीक काम किया हुआ था। फ़्राक का दामन सादा था, अलबत्ता सिल्क के लचकदार होने के बाद इसका फ़्राक जहाँ वहाँ झूल रहा था। नीचे ही सिल्क का चूड़ीदार पजामा था। दुपट्टा भी फ़राक के कपड़े जैसा ही था। सिल्क का लचकदार से किनारों पर बारीक सा सितारों का काम था और दरमियाना हिस्सा बिल्कुल सादा। इस तकरीब के लिहाज से इसका जोड़ा बेहतरीन था। फिर इसने खुले बालों को समेट कर एक जानिब कंधे पर डाला और तेज़ी से नीचे उतरी। एक हाथ में सुनहरी सी बाली भी थी। बीजान के सामने आकर रुकी तो उन्होंने बेख्तियार इस पर माशाल्लाह पढ़ा। जमान ने भी इस पर एक नज़र डालकर इसे नज़र बद से हिफाजत की दुआ से नवाजा था। ये कान में नहीं जा रही बीजान, बेचारगी से कहकर इसने बाली इनके आगे की तो बीजान ने मुस्कुराकर इससे बाली ली और फिर इसके सुर्ख हुए कान में पहनाने लगी। हर दफ़ा इसके साथ यही होता था। जब भी किसी की शादी पर कान में कुछ डालने लगती तो एक कान बआसानी से कबूल कर लेता और दूसरा कान हमेशा इसी तरह सुर्ख हो जाता। जब तक बीजान इसके कान में झुमका न डालती तब तक वो जाता ही नहीं था। उन्होंने नरमी से इसकी कान की लूँ पकड़ी और फिर बाली अंदर डाल दी। एक सेकंड भी नहीं लगा था। इसने सुकून का सांस लेकर अपने दुखते कान की लूँ को हल्का सा दबाया। तुमने मिठाई मंगवा ली थी ना, कहाँ रखी है? निकाल कर दो मुझे, गाड़ी में रखवानी है। इनके कहने पर इसने मुस्कुराहट दबाई, फिर किचन की समझ देखा। किचन में ही रखी है बीजान, मासूमियत से घनी पलकों को झपका कर कहा तो बीजान ने इसे मशकूक सा देखा। लेकिन जब मैंने देखा तब तो किचन में मिठाई का टोकरा वली रख रहा था। वो एकदम गड़बड़ाई थी मगर फिर फ़ौरन संभली। पूछा आपने इनसे कि वो क्या कर रहे थे इस मिठाई का? हाँ मैंने पूछा तो इसने कहा कि थोड़ी मिठाई कम हो गई थी और फरीद को ज़रा काम था तो अम्मल बीबी ने मुझे भेज दिया। बीजान ने आम से अंदाज में कहकर रुख दरवाजे की सिमत फेरा। हसन ताया और इनका सारा घराना इसी पल दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। वो इन सब की तरफ मतवज्जो हो गई। चौंके हुसैन अहमद की हवेली इन दोनों हवेलियों से फासले पर थी। जाना दोनों घरों को इधर ही था तो ये तय पाए कि सब साथ ही जाएंगे। इसने वली के दिए गए जवाब पर मुस्कुराहट दबाई और फिर आगे बढ़कर नाजिया और अर्जुमन ताई से गले मिली। इस वाक़े को हफ्ता होने वाला था, इसीलिए ताई की सर्द मोहरी गर्चा थी मगर कम थी।
گھر میں ایک دم سے افراتفری سی مچ گئی، بہت سے مہمان بھی تھے جو اسی وقت گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے رخ زینوں کی جانب پھیرا اور پھر آپ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھائے ننگے پیر یخ زینوں پر رکھتی اوپر بھاگتی گئی۔ اس کے کھلے سیاہ بال کمر پر جھول رہے تھے اور دوپٹہ ایک جانب سے نیچے کو لٹکتا، زینے چھوتا اس کے ساتھ ساتھ اوپر جا رہا تھا۔ نیچے کھڑے نفیس نے مسکرا کر عمل کو اوپر جاتے دیکھا اور پھر ایک کمینی سی مسکراہٹ لی اس کے پیچھے زینے چڑھتا اوپر جا پہنچا۔ ولی جو اسی پل چھت کی سونے سے اترتا نیچے آ رہا تھا، نفیس کے قدم عمل کی کمرے کی جانب بڑھتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ نفیس نے اسے نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس کا رخ مخالف سمت میں تھا، مگر ولی نے اسے بخوبی دیکھ لیا تھا اور اب اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی ابل گئے تھے۔ اس نے کمرے میں آ کر جلدی سے بالوں میں برش پھیرا اور جیسے ہی بال کمر پر ڈالے اس کے ہاتھ سے برش چھوٹ کر گرتے گرتے بچا۔ نفیس دروازہ ناک کیے بغیر اس کے کمرے میں داخل ہوا، پھر بڑی سہولت کے ساتھ اس نے دروازہ مڑ کر بند بھی کر دیا۔ وہ جو اسے سنگھار آئینے میں ساکٹ سے دیکھ رہی تھی ایک دم پلٹی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس نفیس کا قد عمل سے ذرا اونچا تھا، نقوش بالکل ناجا جیسے تھے اور واجبی سے قابل قبول۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے کہہ کر اپنا دوپٹہ شانوں پر درست کیا۔ وہ خاصی غیر آرام دہ ہو گئی تھی، نیچے کا شور اوپر کے اس کمرے کے بند دروازے کے پار بھی سنائی دے رہا تھا۔ اس کی تو آواز بھی کوئی نہیں سنے گا۔ گرچہ نفیس نے کچھ بلد حرکت کی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، مگر نفیس انتہائی لطف اندوز ہوتا آگے بڑھا۔ پھر ایک قدم پر رک گیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، کچھ خیال کیا کرو، رحم کرو مجھ پر۔ اتنا ہوش ربا سا حسن لے کر سامنے آؤ گی تو کس کمبخت سے صبر ہوگا بتاؤ؟ اس نے بے ساختہ اس کے سیاہ بال چہرے سے ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی، پھر اس کی جرأت پر اسے بل کھا کر دیکھا۔ آئندہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کی تو میں تمہاری شکایت آغا جان سے کروں گی، سمجھے؟ ابھی کے ابھی نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ آئی سیٹ گیٹ لاسٹ، دھاڑ سے کہا، مگر نفیس نے تو سنا ہی نہیں تھا۔ ہنستا ہوا 2 قدم مزید قریب آیا تو وہ خراب ہوتے ہوئے دل کے ساتھ پیچھے ہٹی۔ مارو، چلو اسی بہانے تم مجھے چھو گے تو صحیح۔ اس نے بے یقینی سے اس کی خباثت سے لبریز نگاہوں کو دیکھا تو اس کا جسم لرز کر رہ گیا۔ میں نے کہا کہ ابھی کے ابھی نکلو میرے کمرے سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکلو۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں بمشکل کہا تھا، دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج نہ آؤ بھلے ان ہاتھوں میں، مگر کل جب میری دلہن بن کر میرے کمرے میں آؤ گی تب مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے ایک انکشاف تھا جو عمل پر کیا تھا۔ ایک پل کو اس نے ٹھہر کر اسے دیکھا اور پھر غرائی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، مر جاؤں گی، مرنا پسند کروں گی، مگر تمہاری دلہن کبھی نہیں بنوں گی، سمجھے؟ اب دور ہٹو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نفیس ابھی سے کچھ اور بھی کہنے لگا تھا کہ کسی نے اسے گریبان سے پکڑ کر پیچھے کو گھسیٹا۔ ملک کی خوفناک حد تک سپاٹ نسواری آنکھیں دیکھ کر عمل کا دل رکا تھا۔ اسے بغیر دیکھے پتہ تھا کہ اس کا رنگ فک ہو گیا ہے۔ نفیس نے بھی پیچھے والے کی جرأت پر بے یقینی سے دیکھا اور ایک پل کو ولی کا چہرہ دیکھ کر اس کا اپنا رنگ بھی نچڑ کر رہ گیا تھا۔ ولی نے جمے دانتوں کو مزید پیسا اور اسے پوری قوت سے پیچھے گھسیٹ کر دیوار کی جانب دھکا دیا۔ سیاہ قمیض کی آستینیں اس نے ہمیشہ کی طرح کوہنیوں تک موڑے رکھی تھی اور نیچے کسرتی بازو نکل رہے تھے جن پر نسوں کا جال مٹھی بند ہونے کی وجہ سے نمایاں تھا۔ پھر نفیس کو کوئی بھی موقع دیے بغیر وہ آگے بڑھا اور پشاوری چپل زور سے اس کے گھٹنے پر ماری۔ نازک جگہ پر لگنے کی وجہ سے نفیس بے ساختہ جھکا تو اس کا گریبان سختی سے پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کیا۔ جب کوئی لڑکی کہے کہ اس سے دور ہو جاؤ تو اخلاق کا دائرہ کار یہی کہتا ہے کہ اس سے دور ہونا چاہیے، مگر پھر اگر ایسے لوگ نہ مانے تو غیرت کا دائرہ کار کہتا ہے کہ مار مار کر ان کی شکل بگاڑ دینی چاہیے۔ اس نے دوبارہ سے زخمی ہوئے گھٹنے پر اب کی پوری قوت سے پشاوری چپل کی نوک ماری تو بل بلا کر نیچے جھکا۔ اسے لگا اس کے گھٹنے سے خون آ گیا ہے۔ عمل اب تک سانس روکے سے دیکھ رہی تھی، دل تھا کہ دھڑکنا بھول گیا تھا، وہ موم کا مجسمہ بنی اس کی تیش کی حدت سے پگھلنے لگی تھی۔ نفیس ذرا سنبھل کر سیدھا ہوا تو ولی نے پھر سے اسی گھٹنے پر ایک اور لات ماری۔ اب کہ وہ پورا بیٹھ گیا تھا، اس کے گھٹنے سے خون نکل کر اس کے سفید سے لباس کو داغدار کر گیا تھا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں بی بی کے آس پاس بھی دیکھا تو تم اب بھی مجھے نہیں جانتے ہو، ایسی جگہ پر مار کر لاش پھینکوں گا تمہاری کہ ساری عمر تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈتے رہیں گے، مگر انہیں لاش تو کیا تمہاری ایک ہڈی بھی نہیں ملے گی۔ وہ بہت سرد لہجے میں بولتا عمل کی رگوں میں بہتے لہو کو سرد کر گیا تھا۔ اس کی آواز اونچی نہیں تھی مگر اس کے لہجے کی پھنکار سے سارا کمرہ سنسان ہو گیا تھا۔
नफीस बामुश्किल खड़ा हुआ था। इसने रुख अमल की जानिब फेरा और फिर पूरी कुव्वत से घूम कर इसे सख्त सा मुक्का जबड़े पर मारा तो नफीस के सर पर सारी हवेली पल भर घूम कर रह गई। वो लड़खड़ा कर दीवार से जा लगा था। फिर अपने होंठ से बहते खून को हाथ से छुआ, सर उठाकर बेयकीनी से वली को देखा। तुमने मुझे मारा? इसकी आवाज़ में हद दर्जा हैरत थी। वली एकदम चलकर इसके ऐन सामने रुका था। फिर इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। नहीं, औरतों के सामने हाथ नहीं उठाता। ये तुम्हें मारा नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें जगाया है। अभी तुम नीचे जाओगे बहुत शराफत से, और अगर तुम्हारे मुंह से इस बात की भाप भी निकली तो मुझे पता है कि टांगों पर मार मार कर मजदूर कैसे किया जाता है। इसके कंधे पर हाथ मारकर अनदेखी सी गिर्द झाड़ी तो नफीस खोलता हुआ इसका हाथ छटक कर दरवाज़ा वाह करके बाहर की जाने बढ़ गया। जाते जाते इसने एक काटदार निगाह अम्मल पर डालनी चाहिए, मगर वली दरमियान में खड़ा था। अम्मल पीछे कहीं छुप गई थी। दरवाज़ा बंद किया तो वली इसकी जानिब पलटा। वो अब तक दीवार से लगी साकत से देख रही थी। आप ठीक हैं? इसके पूछने पर इसने बामुश्किल सर हिलाया, मगर आंखों से आंसू बेसाख्ता गिर पड़े थे। वली ने उबलते गुस्से को बालों में हाथ फेर कर काबू किया और फिर गहरा सांस लेकर इसे देखा। ठीक है ना आप? इसने फिर से सर हिलाया था, मगर आंखों से बहते आंसू अब तेजी के साथ चेहरे पर लुढ़क रहे थे। रो क्यों रही हैं आप? बेबसी से पूछा तो अमल ने फौरन हथेलियों से गाल रगड़े। नाक और आंखें गुलाबी होकर दहक रही थी। एक तो सुनहरे रंग का लिबास पहन रखा था, ऊपर से इसका ये रोया रोया सा हुस्न। वली ने गहरा सांस लेकर इससे रुख फेरा। कुछ नहीं हुआ, ओके, सब ठीक है। अगर ये आंधा ऐसा करे तो मुझे बताइएगा, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। बस अब रोए नहीं, चले आंसू साफ करें अपने। खौफजदा हुई अम्मल ने इसकी नरमी से कहने पर खुद को संभाला। गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया, मगर पता नहीं क्यों इसे रोना आए जा रहा था। अगर वली वक़्त पर ना आता तो इसके आगे सोच कर भी इसका दिल लर्ज रहा था। बीबी, वो कुछ कहते कहते रुका तो उसने सर उठाकर इसे देखा। हाँ, इसे सर उठाकर ही देखना पड़ता था, वो इससे खासा लंबा था। ये बाल, इन्हें बांध लें। घर में ठीक है, मगर बाहर जाते हुए इनका खुला रखना ठीक नहीं। मैं लाता हूँ किसी को कि वो आपके बाल बना देंगी। इसने कहकर रुख यकदम बाहर की जानिब मोड़ा तो वो धम से बेड पर बैठी। कदमों से गोया जान खत्म हो गई थी। हाथ भी बेजान से गोद में पड़े थे, जिसम होले होले कांप रहा था। कुछ देर बाद वली ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कांता झिझकती हुई कमरे में दाखिल हुई। जैन भी इनके साथ ही था। अम्मल ने बेयकीनी से कांता को देखा था। अम्मल बीबी के बाल संवार दे कांता, इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ आप दोनों का, इसने कहा और कमरे का दरवाज़ा बंद करता बाहर की जानिब बढ़ गया। कांता पहले इसके करीब आई, फिर इसका मुरझाया सा चेहरा देखकर मुस्कुराई। आप ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो अम्मल। वो हंसती मुस्कुराती चहकती हुई अम्मल अच्छी लगती है। चलो बैठो, सिंगार में इसके आगे मैं बाल बनाऊं तुम्हारे। उठो, शाबाश। इसे बाजू से पकड़कर नरमी से उठाया, फिर इसे आईने के सामने रखे कुर्सी पर बिठा दिया। वो खाली खाली नज़रों से खुद को आईने में देखी गई। कांता अब नरमी से इसके रेशमी से बालों को फ्रांसीसी तर्ज की चोटी में बांध रही थी, और वो इसी तरह खाली दिल लिए सामने बैठी थी। पता नहीं इसके इतने खुशकिन से मवाक़ों पर अक्सर सब कुछ तिलपट क्यों हो जाया करता था। कुछ देर बाद वो कांता के साथ ही कमरे से बाहर निकली। कांता ने एक हाथ से जैन को थाम रखा था, दूसरे हाथ से इसकी कोहनी पकड़ रखी थी। ज़ेनों पार आकर इसने फीका सा मुस्करा कर इससे अपना बाजू छुड़ाया तो उन्होंने इसे हल्का सा थपका और जैन को लिए नीचे उतर गई। इसने भी थक्के से कदमों ज़ेनों पर रखे। सुनहरा सा लचकदार फ्राक अब फिर से ज़ेनों को छूता इसके साथ साथ नीचे उतर रहा था। स्याह बालों को फ्रेंच में गूंदने के बाद अब इसका महर धुला धुलाया सा चेहरा भी दमक रहा था। वल्ली ने गर्दन घुमाकर इसे ज़ेनों से उतरते देखा, फिर इतनी ही तेज़ी से चेहरा वापस फेर लिया। लाउंज में मेहमानों का बहुत रश हो रहा था। कुछ गाड़ियों में बैठ चुके थे और कुछ अभी रहते थे। बीजान अब तक अर्जुमन के साथ खड़ी बातें कर रही थी। इसे उतरता देखा तो पास चली आई। क्या हुआ, ये बाल क्यों बांध लिए? अभी तक तो खुले रखने का इरादा था तुम्हारा। इसने बामुश्किल मुस्करा कर इन्हें देखा, फिर एक नज़र मुड़कर स्याह कमीज शलवार में मलबूस वली को देखा, जो कांता के साथ खड़ा जैन की किसी बात पर मुबहम सा मुस्कुराया था। किसी ने कहा बीजान कि मुझे अपने बाल बांध लेने चाहिए, तो मैंने बांध लिए। इनकी जानिब चेहरा फेर कर कहा तो बीजान ने नासमझी से देखा, फिर इसके चेहरे पर हाथ फेरा। तुम बाल बांधो या खोलो, हर तरह प्यारी लगती हो। अच्छा, अब चलो निकलना है, बस मेहमान सारे बैठ चुके हैं गाड़ी में और वक्त भी निकला जा रहा है। मैं ज़रा फरीद को आवाज़ दे दूँ कि निकाल ले गाड़ी। इसी वक्त वलीन के पास चला आया। एक नज़र इस पर डाले बगैर बीजान की जानिब मुतवज्जो हुआ। अमल ने होंठ आपस में मस किया और पलकें तेज़ी से झपकाई।
اس کی موجودگی اسے نروس کر رہی تھی۔ میں لے کر جاؤں گا آپ لوگوں کو بی جان، فرید کو رہنے دے، وہ مزید مہمانوں کو لے جائے گا۔ اور تم نہیں چلو گی ہمارے ساتھ؟ بی جان نے ابرو کچھے کر کے ایک دم پوچھا تو ولی ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے بھی ایک نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ نہیں بی جان، میں واپس آ جاؤں گا، پھر جب آپ لوگ فارغ ہو جائیں تو مجھے کال کر کے بتا دیجیے گا، میں لینے آ جاؤں گا۔ فرید کے ساتھ مت آئیے گا، ٹھیک؟ اس کی نرم سی سنجیدگی کو بی جان نے سمجھ لیا تھا کہ اس لیے گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔ کھانا کھایا تم نے؟ بی جان کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھوک بالکل بھی نہیں ہے ابھی بی جان، چلے اب دیر ہو رہی ہے۔ کسی بات کا موقع دیے بغیر اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے اور پھر مہمانوں کے درمیان سے راستہ بناتا داخلی دروازے سے گزر گیا۔ اس نے بھی ہاتھ میں پکڑی سفید بے داغ سی چادر اوڑھی، پھر بی جان اور کانتا سمیت باہر نکل آئی۔ ناجیہ اور ارجمند اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کر ان کے سامنے سے گزر گئے تھے۔ اس نے آس پاس نفیس کو تلاشا مگر وہ پھر اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ شاید وہ واپس حویلی چلا گیا تھا۔ زمان حسن صاحب کے ساتھ ہی نکل گئے تھے، اسی لیے بی جان ولی کے ساتھ ولی سیٹ پر بیٹھ گئی اور کانتا، زین اور امن پیچھے۔ کچھ فاصلے بعد حویلی واقع تھی۔ اس نے رش کے باعث کار باہر ہی روک لی تھی۔ پھر جب بہت سی گاڑیاں پورچ میں داخل ہو گئیں تو اس نے بھی کار آگے بڑھا دی۔ بی جان فوراً اتر گئی تھی۔ کانتا اور زین بھی انہی کے ساتھ اترے۔ آئے مگر عمل وہ جیسے ہی باہر نکلنے لگی ولی کی آواز نے اسے روک لیا۔ خیال رکھیے گا اپنا، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً اطلاع کریں۔ ٹھیک، اور عمل بھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر کسی سے بات نہیں کی جاتی، ہر کسی سے بات نہیں کی جاتی، ہر کوئی باتوں سے سمجھنے والا نہیں ہوتا، کچھ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، گرم ہاتھ کھائے بغیر بات دماغ میں نہیں گھستی ان کے۔ اگر آئندہ کبھی بھی کوئی بھی انسان آپ کو پریشان کرے یا پھر آپ کو کوئی کام ہو، کوئی سا بھی قانونی یا غیر قانونی، آپ میرے پاس آئیں گی، مجھے کہیں گی سب کچھ، چاہے پھر علی صبح ہو یا رات کا آخری پہر، میرے یا پھر سردار بابا کے علاوہ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک؟ اور ایک بات اور، مجھے دھیمی سی سردوات میں سامنے لگے شیشے کے پار دیکھتا کہہ رہا تھا، رک سا گیا، وہ تو سانس روکے سے سن رہی تھی، کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ان سب باتوں پر ہنس دیتی یا پھر اس کی اتنی پرواہ کرنے پر اس کا دل پھٹ پھڑا جاتا، مگر ابھی اس کے ساتھ بیٹھنے سے اس کا دم نکل رہا تھا۔ یہ بال انہیں ایسے ہی باندھ کر نکلا کریں گھر سے۔ اس نے بامشکل آنکھیں جھپکا کر آنسو پیچھے دھکیلے پھر گاڑی سے نکل آئی۔ وہ وہیں جا کھڑی ہوئی تھی جہاں سے چلی تھی۔ جتنی مشکلوں سے اس نے اپنے اور ولی کے درمیان کھڑی برف سی دیواروں کو گرایا تھا، وہ اتنی تیزی سے ان دونوں کے درمیان پھر سے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بے پناہ جھجک پھر سے اود آئی تھی اور اب اس کے سامنے بات کرنا بھی اس کے لیے پھر سے محال ہونے لگا تھا۔ ولی نے اسے پورچ سے اندر تک جاتے دیکھا، پھر گاڑی وہاں سے نکال لایا۔ راستے اب تک ویسے ہی سنسان پڑے تھے۔ واپسی پر اپنی کار پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد وہ سبزہ زار پر بنے درمیانی دروازے سے حسن احمد کی حویلی کے اندر بڑھا۔ اس کا چہرہ حد درجہ سپاٹ تھا، نسواری آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ گردن کے گرد لپٹی شال کو اس نے ہاتھ سے کھینچ کر اتارا، پھر لاؤنج میں آ کر ایک صوفے پر شال ڈال دی۔ ساری حویلی سنسان پڑی تھی، یخ برف سی۔ اس نے حفظ کیے ہوئے نقشے کے تحت سینے تیزی سے پھلانگے اور کسی بھی دقت کے بغیر نفیس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھا اپنے گھٹنے پر آئے زخم کو پٹی سے لپیٹ رہا تھا، بے یقینی سے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ سب گھر والے تو جا چکے تھے، پھر اب اور ولی کو دروازے میں ایستادہ دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جب وہ دوبارہ اپنی طرف کے سبززار کی طرف بڑھا تو بھوری شال اس کے ایک ہاتھ میں تھی اور دونوں ہاتھوں کی اوپری جلد پھٹی ہوئی تھی۔ پھٹی جلد سے نکلا خون وہیں جم گیا تھا، مگر وہاں درد کسے ہو نہ تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے شال ایک جانب ڈالی اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں موجود نفیس زمین پر کراہتا ہوا لوٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جا بجا تازہ زخموں کے نشان تھے اور پسلیوں پر بڑے بڑے زوردار مٹکے سے اس کی پسلیاں لگتا تھا اب درد سے ٹوٹ جائیں گی۔ گرم پانی کا شاور لے کر اس کی طبیعت سے فرسٹریشن کافی حد تک چھٹ گئی تھی اور نم بالوں کو اس نے سر ہلا کر جھٹکا اور پھر دھلے بالوں کو تولے سے رگڑتا وہ شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسی پہر اس کا فون بجا تھا۔ نمبر دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، سخت سے سخت چہرے پر یکدم نرمی ابھری تھی۔ فون کان سے لگا کر اس نے آگے والے کی بات سنی تو ایک پل کے لیے سارا وجود سن پڑ گیا۔ کرم، کیا ہوا کرم کو؟ اس کی خوف زدہ سی آواز نکلی تھی، پھر لمحوں میں ہی اس کے صحن میں جھمکا سا ہوا۔ آس پاس سیاہ تاریک سرنگ پھیل گئی، سب کچھ دھندلا گیا۔
اور کچھ باقی رہ گیا تھا تو وہ کرم کی آواز تھی۔ میری آپا کو انہوں نے مار کر ایک سرنگ میں ڈال دیا تھا۔ بے تحاشا تیز ہوتے تنفس کی پرواہ کیے بغیر اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے چابیاں جھپٹی اور باہر کی جانب بھاگا۔ اس کا دل خوف سے سکڑ رہا تھا۔ تیزی سے ڈرائیونگ کرتا ہوا اسی تاریک سرنگ کی جانب بڑھ رہا تھا جس میں کبھی اسے مار کر ڈالا گیا تھا۔ نہیں اللہ اب نہیں، اس کے لب مسلسل بڑبڑا رہے تھے، اوپر والے سے التجا کر رہے تھے کہ بس اب اور نہیں، اب اس میں اور کسی کا قتل دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، نہیں اب اور ظلم نہیں۔ مگر ایک انجانا سا خوف تھا جس سے اس کا جسم سن پڑتا جا رہا تھا، دل بند ہو رہا تھا اور ہونٹ بے تحاشا لرز رہے تھے۔ اس کی گاڑی سے ایک جھٹکے سے سرنگ کے پاس رکی اور وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے کار سے نکل کر اندر سرنگ کی جانب بھاگا۔ سرنگ تاریک تھی، بے تحاشا تاریک، سیاہ اور یخ، مگر کسی کی ہچکیوں کی آواز سے اس کا دل پل بھر کو سکڑ کر پھیلا۔ ہاں وہ کرم ہی تھا، خون میں لت پت، ہاتھوں سے گہرے زخم کو دبا کر خون روکنے کی ناکام کوشش کرتا کرم۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ کرم بری طرح کانپ رہا تھا، خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی جان اب تک ختم ہونے کو تھی۔ یہ کیسے ہوا کرم؟ چلو تمہیں ہسپتال لے کر چلوں، اسے آگے بڑھ کر اٹھانے لگا مگر اس نے روک دیا۔ نہیں ولی سرکار، میرا وقت آ گیا، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کھلتی سانسوں کے درمیان اس نے کہا تھا۔ ولی نے اس کے زخم کو اپنے ہاتھوں سے دبایا ہوا تھا جس کی وجہ سے اپنے ہاتھ بھی خون سے بھر گئے تھے۔ اپنی آپا کا بدلہ لینے کی کوشش کی مگر میں نہیں کر سکا۔ وہ شاید رو رہا تھا۔ ولی کی آنکھیں تکلیف سے جلنے لگیں، گھٹنوں کے بل بیٹھا اور تقریباً اس پر جھکا ہوا تھا، اس کی بات سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرکار، میں میرا بدلہ ان میں سے ضرور لیجیے، بس اور بس۔ اس کا کانپتا وجود یکدم سے رک گیا۔ ولی کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھی، اس نے خوف زدہ ہو کر ہلایا۔ کرم اٹھو، کرم بات کرو مجھ سے، کرم۔ وہ آخر میں چیخا تھا، آنسو بے تحاشا اس کی گالوں پر لڑھک رہے تھے اور دل اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ حد نہیں۔ آسمان سے یکدم ایک بوند گری اور پھر تڑا تڑ بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ سارا گاؤں سردی کی بے تحاشا یک بوچھاڑ میں نہا گیا۔ کرم اٹھو کرم، میری بات سنو کرم۔ خون میں لت پت ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھمتھپایا۔ مگر کرم اگر اٹھ سکتا تو پھر آخر غم کس بات کا تھا؟ وہ بے ساختہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے پیشانی پر اس کا ہاتھ رکھا، پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کے اندر تکلیف کا ایک سمندر تھا جو بے قابو ہونے لگا تھا۔ میں جب مر جاؤں گا نا سرکار، تو اوپر والے سے ضرور پوچھوں گا کہ وہ اتنے ظلم پر خاموش کیوں ہو رہا۔ میں پوچھوں گا اس سے، مجھے بڑے شکوے ہیں۔ سیاہ رنگ میں اس کی آواز گونجنے لگی تھی۔ ولی اب تک اس کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے دیر کر دی، اگر وہ وقت پر پہنچ جاتا تو اسے بچا لیتا۔ ایک پورے خاندان کی زندگی تباہ ہو گئی۔ ابھی تو اس کی آپا نے اپنا پھولوں سے گھر بسانا تھا، ابھی تو کرم کو اپنے والدین کا سہارا بننا تھا، ابھی تو اسے بوڑھے باپ کی عمر بھر کی کمائی سے لوٹانی تھی، مگر ختم، ایک جھٹکے میں ہاشم نے سب کچھ ختم کر دیا۔ تاریک سرنگ میں اب صرف ولی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی، اس کے آنسو کرم کے چہرے پر لڑھک رہے تھے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس ظلم پر تو آسمان بھی رو رہا تھا اور زمین کے مردوں کی دہائی دور تک سنائی دیتی تھی، مگر ہاں جس نے ظلم کیا تھا وہ ہاشم نے جوس کا گلاس حسن شاہ کے گلاس سے ٹکرایا، پھر اطمینان سے گلاس لبوں کو لگا لیا۔ اس کے وجود میں آج کل عجیب سی سرشاری پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے راستے کے سارے پتھر اب ایک ایک کر کے ہٹتے جا رہے تھے، پہلے ولی اور اب یہ کرم۔ اس نے ہنس کر سر جھٹکا اور پھر سے خالی گلاس سلیب پر رکھا۔ پہلے ولی اور یہ کرم۔ اس نے ہنس کر سر جھٹکا اور پھر سے خالی گلاس سلیب پر رکھا۔ دوسری جانب ولی اب تک سر جھکائے رو رہا تھا، اس کے ہاتھ سے سب کچھ ریت کی طرح پھسلتا جا رہا تھا، سب کچھ۔